بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں ہوں حافظ گلزار عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن عربک ود حافظ گلزار۔ کورس کا نام ہے قرآنی عربی سیکھیے آسان اور تیز رفتار طریقے سے۔ سبق نمبر 9 ہے اور اس سبق میں ہم فعل ماضی کو پڑھ رہے ہیں، اور ہم سبق نمبر 9 کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں، کیونکہ سبق نمبر 9 کا پہلا حصہ یعنی تقریباً آدھا یہ سبق ہم پڑھ چکے ہیں، کیونکہ کچھ طویل تھا، لہذا ہم وہیں سے آغاز کرتے ہیں جہاں ہم پہنچ چکے تھے۔ جی، ہم پڑھ رہے تھے فعل ماضی، اور فعل ماضی میں سب سے پہلے ہم نے فعل سے تمام افعال بنائے، فعل فعل فعلو آخر تک، پھر نصر کے نصر نصر نصرو آخر تک، اور اب ہم تیسرا فعل پڑھ رہے ہیں جسے ہم تیسرا باب بھی کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ افعال جو ہیں 6 افعال، یہ ہر ایک کیٹیگری ہے، کیونکہ ان تمام افعال میں کے وزن میں تھوڑا سا فرق ہے زبر زیر پیش کا، تو اس وجہ سے یہ کیٹیگریز بن چکی ہیں، کیونکہ عربی کے تمام افعال جو ان میں سے کسی کے وزن کے مطابق استعمال ہوتے ہیں وہ اسی کیٹیگری میں آئیں گے، یعنی کچھ افعال عربی کے بہت سارے وہ باب ضربہ میں آئیں گے، کچھ نصرہ میں، کچھ سمعہ میں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تیسرا باب ہے، باب سمعہ، اور اس کے مذکر کے افعال پہلے ہم پڑھیں گے اور پھر مؤنث کے افعال، اور اگر آپ نے فعل سے افعال یاد کر لیے ہیں اچھی طرح تو یہ آپ کے لیے یاد کرنا بہت آسان ہے، اور یاد کرنے کا وہی طریقہ کہ پہلے عربی کے افعال بار بار پڑھیں، پھر ترجمے کے ساتھ بار بار پڑھیں اور پھر آگے بڑھیں۔ سمعہ سمعہ، دیکھیں سب سے پہلے مذکر کے 8 افعال ہیں اور پھر 8 مؤنث کے افعال ہیں۔ سمعہ سمعا سمعو، سمعت سمعتما سمعتم، سمعت سمعنا، بار بار پڑھیں۔ سمعہ سمعا سمعو، سمعت سمعتما سمعتم، سمعت سمعنا، جب اچھی طرح یاد ہو جائیں پھر آگے بڑھیں، ترجمہ کریں اس کے ساتھ۔ سمعہ سنا اسے ایک مرد نے، سمعا سنا ان 2 مردوں نے، سمعو سنا ان سب مردوں نے، سمعت سنا آپ ایک مرد نے، سمعتما سنا آپ 2 مردوں نے، سمعتما سنا آپ سب مردوں نے، سمعتو سنا میں نے، سمعنا سنا ہم سب نے۔ سمعت سمعتا سمعنا سمعتی سمعتما سمعتن سمعت سمعنا، بار بار پڑھیں اور پھر ترجمے کے ساتھ بار بار پڑھیں۔ سمعت سنا اسے ایک عورت نے، سمعتا سنا ان 2 عورتوں نے، سمعنا سنا ان سب عورتوں نے، سمعتی سنا آپ ایک عورت نے، سمعتما سنا آپ 2 عورتوں نے، سمعتن سنا آپ سب عورتوں نے، سمعت سنا میں نے، سمعنا سنا ہم سب نے، بار بار ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور جب اچھی طرح یاد ہو جائے پھر آپ آگے بڑھیں۔ اس کے بعد آتا ہے باب فتح۔ 6 ابواب کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہر فعل کو جب ہم پڑھنا سیکھیں گے، یاد کریں گے، سمجھنا سیکھیں گے، تو سب سے پہلے فعال سے وہ فعل بنانا سیکھیں گے، اس کے بعد 6 ابواب سے، تو ان 6 ابواب میں سے یہ چوتھا باب ہے، باب فتح جس کا نام ہے۔ تو فتح سے فعل ماضی کے افعال بنائیں گے، مذکر کے یہ افعال بنیں گے، فتح فتح فتحو، فتحت فتحتما فتحتم، فتحت فتحنا، بار بار پڑھیں۔ فتح فتح فتحو، فتحت فتحتما فتحتم، فتحت فتحنا، جب اچھی طرح یہ سیریز یاد ہو جائے، یہ الفاظ کی یہ ترتیب یاد ہو جائے، پھر ترجمے کے ساتھ پڑھیں بار بار۔ فتح کھولا اسے ایک مرد نے، فتح کھولا ان 2 مردوں نے، فتحو کھولا ان سب مردوں نے، فتحت کھولا آپ ایک مرد نے، فتحتما کھولا آپ 2 مردوں نے، فتحتما کھولا آپ سب مردوں نے، فتحتو کھولا میں نے، فتحنا کھولا ہم سب نے، ان کو بار بار ترجمے کے ساتھ پڑھیں، پھر مؤنث پر آئیں۔ فتحت فتحتا فتحنا فتحتی فتحتما فتحتن فتحت فتحنا، بار بار پڑھیں اور پھر ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ فتحت کھولا اسے ایک عورت نے، فتحتا کھولا ان 2 عورتوں نے، فتحنا کھولا ان سب عورتوں نے، فتحتی کھولا آپ ایک عورت نے، فتحتما کھولا آپ 2 عورتوں نے، فتحتن کھولا آپ سب عورتوں نے، فتحت کھولا میں نے، فتحنا کھولا ہم سب نے۔ پھر آ جائیں حسیبہ پر، باب حسیبہ۔ اس کے بھی مذکر کے افعال یوں بنیں گے، حسیبہ حسیبہ حسیبو، حسبت حسبتما حسبتم حسبتو حسبنا، بار بار پڑھیں، پھر ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ حسیبہ گمان کیا اسے ایک مرد نے، حسیبہ گمان کیا ان 2 مردوں نے، حسیبو گمان کیا ان سب مردوں نے، آخر تک۔
پھر مؤنث کے حسبت حسبتا حسبنا حسبتی حسبتما حسبتن حسبتو حسبنا بار بار پڑھیں، پھر ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ حسبت گمان کیا اس ایک عورت نے، حسبتا گمان کیا ان دو عورتوں نے، حسبنا گمان کیا ان سب عورتوں نے، حسبتی گمان کیا آپ ایک عورت نے، حسبتما گمان کیا آپ دو عورتوں نے، حسبتن گمان کیا آپ سب عورتوں نے، حسبتو گمان کیا میں نے، حسبنا گمان کیا ہم سب نے۔ اور آخری باب یعنی چھٹا باب ہے باب کروما، کروما کروما کرومو کرومت کرمت کرمتما کرمتم کرمتو کرمنا، بار بار پڑھیں، کروما کروما کرومو کرمت کرمتما کرمتم کرمتو کرمنا۔ پھر ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کروما معزز ہوا وہ ایک مرد، کروما معزز ہوئے وہ دو مرد، کرومو معزز ہوئے وہ سب مرد، کرمتا معزز ہوئے آپ ایک مرد، کرمتما معزز ہوئے آپ دو مرد، کرمتم معزز ہوئے آپ سب مرد، کرمتو معزز ہوا میں ایک مرد، کرمنا معزز ہوئے ہم سب مرد۔ پھر مؤنث کے افعال پڑھیں بار بار، کرمت کرمتا کرمنا کرمتی کرمتما کرمتن کرمتو کرمنا، اور پھر مؤنث کے افعال کا ترجمہ کریں، کرمت معزز ہوئی وہ ایک عورت، معزز ہوئی وہ دو عورتیں، معزز ہوئی وہ سب عورتیں، آخر تک۔ قرآن کریم میں یہی افعال کیسے استعمال ہوئے ہیں، اور کوشش کریں کہ آپ خود ہی ترجمہ کریں۔ ضرب اللہ مثلا، ضربہ کا ہم نے جو ابھی ترجمہ کیا ہے وہ ہے مارنا، ضربہ مارا اسے ایک مرد نے، لیکن ضربہ کے کئی معنی آتے ہیں عربی لغت میں، عربی زبان میں۔ ایک معنی ضربہ کا ہے بیان کرنا، اس آیت میں یہ بیان کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو ضرب اللہ مثلا، ضربہ کا اگر گرامر کے لحاظ سے ہم ترجمہ کریں بیان کرنے کے معنی میں تو یوں ترجمہ ہوگا، ضربہ بیان کیا اس ایک مرد نے، اور یہاں پہ لفظ اللہ اس کا فاعل بن رہا ہے، لہذا ہم ترجمہ کریں گے ضرب اللہ بیان کی اللہ تعالیٰ نے، مثلا مثال، ضرب اللہ مثلا بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثال۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، نصر کا ہم نے ترجمہ کیا تھا مدد کی اس ایک مرد نے، اور یہاں پہ مدد کی اللہ تعالیٰ نے، تو ترجمہ کیا ہوگا، وَلَقَدْ اور یقیناً نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ مدد کی تمہاری اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، ٹھیک ہے، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، تو اصل لفظ ہے سَمِعُوا، ملا کے پڑھیں گے سَمِعُوا اللَّغْوَ ہو جائے گا اگلے حرف کے ساتھ۔ تو سَمِعُوا لفظ ہے، اور سَمِعُوا کا ترجمہ بھی ہم نے پڑھا ہے گردان میں، سَمِعَ سَمِعَا سَمِعُوا، سنا ان سب مردوں نے، تو ترجمہ کیا ہوگا، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب وہ سنیں کوئی بیہودہ بات۔ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، فا کا مطلب پھر ہم پڑھ چکے ہیں، بلکہ نہیں، فا کا ترجمہ بھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، لیکن آپ یہیں سے یاد رکھ لیں، فا کا مطلب پس یا پھر، اور واو کا مطلب ہے اور، لیکن ہمارا مقصد یہاں پر فتحنا کا لفظ ہے جو اس سبق کے مطابق ہے۔ فتحنا ابھی ہم نے پڑھا ہے، فتح کا مطلب کھولنا، تو فتح کا مطلب کھولا اسے ایک مرد نے، اور فتحنا جو آخری فعل ہم نے پڑھا وہ ہے فتحنا، کھولا ہم سب نے، تو ترجمہ کیا ہوگا، ففتحنا ابواب السماء، پھر ہم نے کھول دیے دروازے آسمان کے۔ ان الفاظ کو آپ اچھی طرح دیکھیے، اسکرین شاٹ لے لیں اور ترجمہ خود ہی کوشش کریں۔ قرآن کریم کی آیات جس میں یہ آیت ہے اور جس میں ماضی کے افعال آئے ہیں، والذین اور جن لوگوں نے آمنوا ایمان لایا، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، والذین اور جن لوگوں نے آووا ٹھکانہ دیا، ونصروا اور مدد کی۔ یہ لفظ ہم نے پڑھا ہے، نصروا مدد کی ان سب مردوں نے، تو اور مدد کی، اولئک وہ لوگ، ہم المؤمنون ہی المؤمنون مومن ہیں، حقاً سچے، لہم ان کے لیے مغفرت، لہم دیکھیں ہم پڑھ چکے ہیں، جب بھی مثالوں میں کوئی آیت آئے قرآن کریم کی یا قرآن کریم کی تلاوت کے دوران آپ دیکھیں، آیت پر غور کریں، تو جو اسباق پڑھ چکے ہیں اور جن الفاظ کا ترجمہ آپ پڑھ چکے ہیں، کوشش کریں کہ فوراً ان کا ترجمہ آپ خود کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ترجمہ آپ کے مائنڈ میں نہیں آ رہا باوجود اس کے کہ آپ پڑھ چکے ہیں، تو پھر
اس بات کی کوشش ہو کہ الفاظ اسباق کو آپ اچھی طرح دہرائیں۔ تو یہ لہم ہم پڑھ چکے ہیں، لام کا مطلب لیے، ہم کا مطلب وہ سب مرد، تو لہم ان کے لیے، ٹھیک ہے، یہ گرامر کے مطابق ترجمہ ہوگا ان سب مردوں کے لیے۔ تو لہم ان کے لیے مغفرۃ مغفرت ہے، ورزق اور رزق ہے، کریم عزت والا۔ من الذین، من کا ترجمہ دیکھیں ہم پڑھ چکے ہیں، لہذا آپ کے مائنڈ میں خود سے ترجمہ آ جانا چاہیے۔ من کا مطلب سے، من الذین ان لوگوں میں سے، ہادو جو یہودی ہیں، یحرفون ہٹا دیتے ہیں، الکلمہ الفاظ کو، عن کا مطلب بھی ہم پڑھ چکے ہیں، سے، عن مواضعہ ان کی جگہوں سے، ویقولون اور وہ کہتے ہیں سمعنا، سمعنا بھی ہم نے پڑھا ہے، سمعتو کا مطلب میں نے سنا، اور سمعنا کا مطلب ہم نے سنا، ویقولون اور وہ کہتے ہیں سمعنا سن لیا ہم نے، وعصینا اور نافرمانی کی ہم نے۔ یہاں ایک اور بحث شروع ہو رہی ہے، ضمیر منفصل کا استعمال کیسے ہوگا اور ضمیر متصل کا افعال کیسے ہوگا ان افعال کے ساتھ۔ آسان ہے، مختصر یہ کہ ضمیر منفصل کو ہم نے لگانا ہو ان افعال کے ساتھ تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہر فعل کے ساتھ جو ضمیر لگے گی ضمیر منفصل، وہ اس فعل کے مطابق لگے گی، یعنی فعل اگر واحد ہوگا تو واحد کی ضمیر، تثنیہ ہوگا تو تثنیہ کی ضمیر، جمع ہوگا تو جمع کی ضمیر لگے گی، آگے تفصیل آ رہی ہے۔ فعل اگر مؤنث ہوگا تو مؤنث کی ضمیر ہوگی، مذکر ہوگا تو مذکر کی ضمیر آئے گی، اسی طرح فعل غائب کا ہوگا تو غائب کی ضمیر، مخاطب کا ہوگا تو مخاطب کی، اور متکلم کی کا فعل ہوگا تو متکلم کی ضمیر آئے گی، اسی طرح تمام افعال میں۔ اور ضمیر متصل میں یہ قاعدہ نہیں ہے، بلکہ ضمیر متصل کوئی بھی آ سکتی ہے فعل کے ساتھ، یعنی فعل کوئی بھی ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ضمیر متصل کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ فی الحال یہ یاد رکھ لیں، آگے ترجمے پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی مختصراً۔ ابھی تک جو ہم نے افعال پڑھے ہیں 6 افعال، ان میں سے 4 افعال چونکہ مشہور ہیں اس لیے ان کو دوبارہ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں اور ان کا معنی بیان کر رہے ہیں، کیونکہ یہ افعال ہم بار بار پڑھیں گے تاکہ ان کی پریکٹس اچھی طرح ہو، کیونکہ یہ افعال ہم اچھی طرح سمجھیں گے، افعال بنانا آئیں گے ان سے، فعل ماضی، مضارع اور جو بھی آگے افعال آ رہے ہیں، تو عربی زبان کے تمام جو 3 حرف والے افعال ہیں سب سے ہمیں افعال بنانے آ جائیں گے۔ ضربہ کا مطلب مارنا ہے، تو ضربہ کا مطلب ہوا مارا اس شخص نے، یا بیان کیا بھی اس کا ترجمہ ہے، تو بیان کیا اسے ایک مرد نے۔ نصرہ کا مطلب ہے مدد کی اس نے، سمع کا مطلب ہے سنا اس نے، فتح کا مطلب کھولا اس نے۔ ہم نے پہلے ضمیر منفصل کی بات کی تھی کہ اسے کیسے ملایا جائے گا ان افعال کے ساتھ، تو ہم نے جو تفصیل بتائی تھی دیکھیں اسی کے مطابق یہ ضمائر منفصلہ ملی ہوئی ہیں افعال کے ساتھ، یعنی وہ ضمائر منفصلہ جو ہم نے ترتیب سے پڑھے تھے وہ سب ترتیب کے ساتھ لگا دیں، ان کے ساتھ مذکر کے ساتھ مذکر اور مؤنث کے ساتھ مؤنث۔ ضمائر منفصلہ ہم نے کیا پڑھے تھے؟ ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن، ہی، ہما، ہن، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ اور افعال ہم نے فعل کی کیا پڑھے؟ فعل، فعل، فعلوا ترتیب سے، اور پھر مؤنث کے فعلت، فعلتا، فعلنا، اور اب ان کو ملایا جا رہا ہے اور پھر ہم ان کا ترجمہ کریں گے۔ ہوا فعل، ہما فعل، ہم فعلوا، انت فعلت، انتما فعلتما، انتم فعلتم، انا فعلت، نحن فعلنا، ہی فعلت، ہما فعلتا، ہن فعلنا، انت فعلت، انتما فعلتما، انتن فعلت، تن، انا فعلت، نحن فعلنا۔ ترجمہ ہوگا کیا اسے ایک مرد نے کیا، ان 2 مردوں نے کیا، ان سب مردوں نے۔ ترجمے میں تبدیلی نہیں آئے گی، البتہ تاکید آ جاتی ہے ضمیر منفصل فعل کے شروع میں آنے سے، تو تاکید کا ترجمہ کر بھی سکتے ہیں، اور فی الحال ترجمہ تاکید کا نہ بھی کریں تو کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن کر لیں تو بہتر ہے۔ ہوا فعل، اور تاکید کا مطلب یہ ہے کہ فعل میں زور پیدا ہو جاتا ہے ضمیر منفصل کے آنے سے، اس میں پختگی پیدا ہو جاتی ہے، جیسے ہوا فعل کا ترجمہ ہوگا اسی ایک مرد نے کیا، انہی 2 مردوں نے کیا، انہی سب مردوں نے کیا۔ انت فعلتا، آپ ہی ایک مرد نے کیا، اسی طرح آخر تک ہم ضمائر منفصلہ کی وجہ سے یہ تاکید کا ترجمہ کریں گے۔
یہ ہم نے اوپر سیکھا ضمائر منفصلہ افعال کے ساتھ آئیں گے تو کیسے آئیں گے، ترجمہ کیا ہوگا، اور اب ہم سیکھیں گے کہ ضمائر متصلہ کیسے آئیں گے۔ تو ضمائر متصلہ کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی فعل کے ساتھ کوئی بھی ضمیر متصل آ سکتی ہے، لہٰذا جو سب سے پہلا فعل ہے فعلہ کے ساتھ، فعلہ، اس کے ساتھ تمام ضمائر متصلہ ہم لگائیں گے تاکہ ہمیں طریقہ ہے کیسے افعال کے ساتھ یہ تمام ضمائر متصلہ آتی ہیں اور کیسے ان کا ترجمہ ہوگا۔ تو چونکہ پہلا فعل جو ہے فعلہ، اس کے ساتھ ہم ضمائر متصلہ تمام لگا رہے ہیں، تو دیکھیں فعلہ کا ترجمہ آخر تک سیم ہوگا سب میں، ٹھیک ہے۔ ہاں، جو ہو ضمیر ہے اس کا ترجمہ جو آخر میں ضمیر لگ رہی ہے اس کا ترجمہ مختلف ہوتا رہے گا، جو ضمیر ہے اسی کے مطابق ترجمہ ہوگا۔ اور ترجمہ کیا کریں گے، تو جو ضمائر ہیں ان کو ہم مفعول بنائیں گے، یعنی فعل اس پر ہو رہا ہوگا۔ کیسے، ابھی آگے تفصیل بتاتے ہیں۔ پہلے ہم یہ پڑھ لیں کہ ان افعال کو ملائیں گے کیسے، فعلہ، فعلہما، فعلہم، فعلک، فعلکما، فعلکم، فعلنی، فعلنا، فعلہا، فعلہما، فعلہن، فعلکی، فعلکما، فعلکن، فعلنی، فعلنا۔ یہاں پہ کیا ہم نے کیا ہے، ضمائر متصلہ جو ہم نے پڑھے تھے، ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، یہ نا، ہا، ہما، ہن، کی، کما، کن، یہ نا، وہی ضمائر متصلہ ترتیب کے ساتھ ملائے ہیں۔ پہلا جو فعل ہم نے پڑھا ہے فعلہ کا، اس کے ساتھ، فعلہ کے ساتھ تمام ضمائر متصلہ ہم نے ترتیب کے ساتھ لگائے ہیں، ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم۔ ترجمہ کیا ہوگا، فعلہ کو ہم کیا بنائیں گے، فعلہ فعل ہے، اس کا فعل والا ترجمہ ہوگا اور اس کو ہم مفعول بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ کیسے مفعول بنائے گا، آگے ضربہ کے فعل سے اس کا ترجمہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گا، یہاں پہ ترجمہ اس کا سمجھنا مشکل ہوگا۔ یہاں ترتیب سے ہم ترجمہ کرتے جاتے ہیں، ضمائر منفصلہ کا بھی اور پھر ضمائر متصلہ کا بھی۔ دیکھیں، ہوا جب ہم نے لگایا ضمائر منفصلہ افعال کے ساتھ تو ترتیب یہ بنی، ہوا ضربہما، ضربہم، ضربوا، آخر تک۔ اسی طرح ہی ضربتہما، ضربتاہن، ضربنا، آخر تک۔ اور ترجمہ کیا ہوگا، اسی ایک مرد نے مارا، انہی دو مردوں نے مارا، انہی سب مردوں نے مارا، آخر تک۔ اب آتے ہیں ضمائر متصلہ جس کا ترجمہ ہم اوپر کرنا چاہ رہے تھے اور سمجھنا چاہ رہے تھے۔ تو ضربہ، ضربہما، ضربہم، آخر تک ترجمہ یہ ہوگا۔ ضربہ دیکھیں سب میں سیم ہے تو اس کا ترجمہ ایک ہی ہے، کیا ہے ضربہ کا ترجمہ، اس ایک مرد نے مارا، ٹھیک ہے۔ اور ہو ضمیر کو ہم مفعول بنائیں گے، یعنی مارنے کا فعل اس پر ہو رہا ہے تو ترجمہ ہوگا اس ایک مرد کو، ٹھیک ہے۔ یہ آپ ضمائر متصلہ کا ترجمہ یاد رکھیں کہ ضمائر متصلہ کا ترجمہ یہ ہوگا، ضربہ اس ایک مرد نے مارا، ہو اس ایک مرد کو، ضربہما، ضربہ کا ترجمہ وہی ہوگا، ضربہ سب میں سیم ہے تو ضربہ کا ترجمہ ہوگا اس ایک مرد نے مارا، ہما، ان دو مردوں کو، ضربہم، اس ایک مرد نے مارا ان سب مردوں کو، ضربہ کا، اس ایک مرد نے مارا آپ ایک مرد کو، ضربکما، اس ایک مرد نے مارا آپ دونوں مردوں کو، آخر تک یہی ہوگا۔ پھر مؤنث میں بھی یہ ہوگا، ضربہا، ضربہما، آخر تک۔ ضربہ، یہ دیکھیں اس میں غور کریں، ضربہ مؤنث نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ جو ضمیر لگ رہی ہے وہ چینج ہو رہی ہے، وہ مؤنث کی آ رہی ہے، تو ضربہ کا ترجمہ مرد کا ہی ہوگا، ضربہ اس ایک مرد نے مارا، ہا اس ایک عورت کو، ضربہما، اس ایک مرد نے مارا ان دو مردوں کو، ضربہن، اس ایک مرد نے مارا ان سب عورتوں کو، آخر تک۔ چلیں اس کا مکمل ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ پریشانی نہ ہو۔ پہلے عربی کا افعال اور پھر ترجمے کے ساتھ، ضربہ، ضربہما، ضربہم، ضربکا، ضربکما، ضربکم، ضربنی، ضربنا، ضربہا، ضربہما، ضربہن، ضربکی، ضربکما، ضربکن، ضربنی، ضربنا، ضربہ اس ایک مرد نے مارا اس ایک مرد کو، ضربہما، اس ایک مرد نے مارا ان دو مردوں کو، ضربہم، اس ایک مرد نے مارا ان سب مردوں کو، ضربکا، اس ایک مرد نے مارا آپ ایک مرد کو، اس ایک مرد نے مارا آپ دو مردوں کو، ضربکما، اس ایک مرد نے مارا آپ دو مردوں کو، ضربکم، اس ایک مرد نے مارا آپ سب مردوں کو، ضربنی، اس ایک مرد نے مارا مجھے، ضربنا، اس ایک مرد نے مارا ہمیں، پھر ضربہا، اس ایک مرد نے مارا اس ایک عورت کو، ضربہما، اس ایک مرد نے مارا آپ ان دو مردوں کو، ضربہن، اس ایک مرد نے مارا ان سب عورتوں کو، ضربکی، اس ایک مرد نے مارا آپ ایک مرد کو، ضربکما، اس ایک مرد نے مارا آپ دو عورتوں کو، ضربکن، اس ایک مرد نے مارا آپ سب عورتوں کو، ضربنی، اس ایک مرد نے مارا مجھے، ضربنا، اس ایک مرد نے مارا ہمیں۔ یہی ترتیب ہوگی، لیکن یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ان افعال کو ضمائر کو افعال کے ساتھ ملانا اور پھر ترجمہ کرنا، اس میں کچھ پریشانی ہو جاتی ہے، تو یہ پریشانی دور کیسے ہوگی، اچھی طرح بغور سبق سننا اور بار بار اس کی پریکٹس کرنا اور اچھی طرح یاد کرنا، اور جو مشکل ہو وہ پوچھنا۔
آگے اب دیکھیں ہر تمام افعال کے ساتھ باری باری ضمائر منفصلہ لگے ہوئے ہیں اور ترجمہ کا طریقہ یہی ہوگا. ہوا نصرہما نصرہم نصروا انت نصرت انتما نصرتما انتم نصرتم انا نصرت نحن نصرنا. پھر ہی نصرتہما نصرتاہن نصرنا انت نصرتی انتما نصرتن انتن نصرتن انا نصرت نحن نصرنا. اسی ایک مرد نے مدد کی، انہی دو مردوں نے مدد کی، انہی سب مردوں نے مدد کی آخر تک. پھر نصرہ نصرہما آخر تک ترجمہ ضمائر متصلہ کا ویسے ہی ہوگا جیسے اوپر بتایا، یعنی ان ضمائر کو ہم مفعول بنائیں گے. نصرہ اس ایک مرد نے مدد کی، اس ایک مرد کی. نصرہما اس ایک مرد نے مدد کی ان سب مردوں کی. نصرہم اس ایک مرد نے مدد کی ان نصرہما اس ایک مرد نے مدد کی ان دو مردوں کی. نصرہم اس ایک مرد نے مدد کی ان سب مردوں کی آخر تک. پھر مؤنث کے نصرہا اس ایک مرد نے مدد کی اس ایک عورت کی، اس ایک مرد نے مدد کی ان دو عورتوں کی، اس ایک مرد نے مدد کی ان سب عورتوں کی آخر تک. اسی طرح باب سمعہ کے افعال دیکھ لیجئے، باب فتحہ کے دیکھ لیجئے، اور پھر قرآن کریم کی آیات کو بغور دیکھیں، ان میں جو جو الفاظ آئے ہیں ان کا ترجمہ کریں. اسی طرح یہ آیات جو جو الفاظ پڑھ چکے ہیں ان کا ترجمہ خود ہی کرنے کی کوشش کریں. ان الفاظ کو اور آیات کو بھی دیکھ لیں، ان آیات کو بھی دیکھ لیں. اور یہاں پر ہمارا سبق مکمل ہوا ہے الحمدللہ. اس سبق میں ہم نے سیکھا فعل ماضی، یعنی ان افعال کو اگر ہم سیکھ جاتے ہیں، چند افعال ہیں، چند قواعد ہیں، تو ان افعال کے ذریعے ہم قرآن کریم کے ہزاروں الفاظ کا ترجمہ کر سکیں گے. اس کے علاوہ ہم نے 7 نئے الفاظ بھی سیکھے جو قرآن کریم میں 616 مرتبہ آئے ہیں. یعنی ان صرف 7 الفاظ کو سیکھنے سے ہم قرآن کریم کے 616 الفاظ کا ترجمہ کر سکتے ہیں الحمدللہ. سبق کا اختتام ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.